بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات لا تعداد و بے شمار ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں صرف دو مخلوق ہی ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے، یعنی دو ہی مخلوق شریعت کے احکام کی پابند ہیں۔ ان میں سے پہلی مخلوق انسان اور دوسری مخلوق جن ہیں۔ ان دونوں کو باری تعالیٰ نے عقل و شعور، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور صحیح و غلط کے درمیان امتیاز کرنے کا ملکہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ یہی دو مخلوق ہیں جن سے ان کے اعمال کی بابت روز محشر سوال کیا جائے گا اور ان کے حق میں جنت و جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ چنانچہ جس طرح انسانوں میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کچھ نیک اور کچھ بد ہوتے ہیں۔ جنات کی نوع سے شیاطین بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان صفات کے لحاظ سے کچھ فرق ہیں جنہیں بالتفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے۔ بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ آیا ان دونوں کی حقیقت جدا جدا ہے یا دونوں ایک ہی جنس کے ہیں؟ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اولاً دونوں کی حقیقت سے واقفیت ضروری ہے کہ جن کیا ہے اور شیطان کیا ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے، جیسے جس میں وہ وجود پذیر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو مشاہد و محسوس ہوتے ہیں، جیسے کہ انسانوں کا جہاں، اور کچھ غیر محسوس اور غیر مشاہد ہوتے ہیں، جیسے جنات کی دنیا۔ یعنی جنات کی دنیا غیر مشاہد و محسوس ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوتی ہے، وہ انسانوں کی طرح عقل و خرد کے مالک ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، البتہ وہ نگاہوں میں نہیں آتے۔ وہ اپنے ارادے سے کوئی بھی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ جنات کی ان عجیب و غریب خصوصیات کو سن کر اسے ایک خیالی مخلوق سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات کا وجود نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک ان کا وجود مسلم ہے اور انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جنات کے وجود کی صراحت آئی ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی ہے اور جنوں نے اسے قبول بھی کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جس نے اسلام لایا اس نے بھلائی چاہی اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہو کر رہے۔ شیاطین کی حقیقت بھی جن کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ تخلیقی اعتبار سے جن ہی ہوتے ہیں، البتہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ جنات میں سے جو جن کفر کو اپناتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ لفظ شیطان بود سے ماخوذ ہے اور بود کے معنی دوری کے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے تحت ہر مخلوق پر جو اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہو شیطان کا اطلاق کرتے ہیں، خواہ وہ جن ہو یا انسان۔ یعنی اگر انسان بھی سرکشی اور نافرمانی کرے تو ان کے نزدیک وہ بھی شیطان ہے۔ حقیقی بات یہی ہے کہ جن اور شیطان ایک ہی مخلوق ہیں، البتہ کافر جنوں کو ان کے کفر اور اطاعت و فرمانبرداری سے دوری کی بنا پر شیطان کہا جاتا ہے۔ اصل میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جو فرق ہم سمجھتے ہیں وہ محض اعتباری ہے، حقیقی نہیں۔